داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نیز فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، تم دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ معبود ایک ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا جس کی کوئی نیکی توحید کے سوا نہ تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر خاکستر کو خوب باریک کر کے تیز ہوا کے دن آدھا خشکی میں اور آدھا دریا میں بہا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی سے فرمایا جو تم نے پھیلا ہے اس سب کو اکٹھا کرو اور میرے حضور لاؤ۔ جب خدا تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوا تو حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا تجھے کس چیز نے اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا خدایا مجھے تیری حیا دامنگیر تھی، باری تعالیٰ مجھے تیری حیا دامنگیر تھی، میں تیرا سامنا کرنے سے شرمسار ہو رہا تھا، شرما رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی جان پر ایسا ظلم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس عاجزی کے باعث اس شخص کو بخش دیا۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اکیلا جانے اور اس پر صحیح علم رکھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ بے مثل، اپنی ذات و صفات میں بے نظیر اور اپنے افعال میں لا شریک ہے۔ توحید کے ماننے والے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو انہی خوبیوں کے ساتھ جانا ہے اور اس جاننے کو توحید کی یکتائی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے نیاز مند نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی طلب اور کسی کی بھی مجبوری اور کوئی بھی اس کو ایسی پریشانی اور دقت لاحق نہیں ہے کہ جو کسی بھی کے سامنے ہو سکے۔ چنانچہ وہ ہر ایک شے سے بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور حتیٰ کہ اس کی بے نیازی کا عالم اور اس کے واحد اور اکیلے ہونے کا، اکیلے پن کا یہ عالم ہے کہ نہ ہی اس کے کوئی بیوی بچے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ ہی اس کو کسی نے جنا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر یعنی اس کی بیوی یا اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا یا کسی بھی حساب سے اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر لا شریک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، واحد ہے اور لا شریک ہے، واحد ہے اور لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی قسم کی نیاز مندی نہیں ہے کسی شخص سے، کسی چیز سے، کسی معاملہ میں، کسی شے میں۔ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات باری تعالیٰ کا ایک مختصر ترین اور مجمل ترین انداز میں تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ کسی مخلوق کو بنائے مرضی، نہ بنائے مرضی، وہ بنانے سے بھی بے نیاز ہے، نہ بنانے سے بھی بے نیاز ہے،
وہ کسی کو کھلائے مرضی، نہ کھلائے مرضی، وہ کسی کو کھلائے اس کی مرضی، وہ کسی کو نہ کھلائے اس کی مرضی، وہ اٹھائے مرضی، وہ نہ اٹھائے اس کی مرضی، وہ ہر حال میں اپنی مرضی پر قادر ہے، کسی بھی لحاظ سے پابند نہیں ہے، کسی کا بھی پابند نہیں ہے، کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے، کسی معاملہ کا بھی پابند نہیں ہے، مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ چنانچہ نصرانیوں کے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، یا یہودیوں کا کہنا کہ عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب باتیں لغو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی بھی کفو نہیں ہے، کوئی کفو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ یکن، لم یکن، اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لم یکن، اس کے لیے کوئی کفو، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کی برابری کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید کی اقسام ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حق تعالی کی توحید، اسی کے لیے یعنی خود حق تعالی کا علم ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسری حق تعالی کی توحید مخلوق کے لیے، یعنی خدا کا حکم کہ بندے توحید تسلیم کریں، اور اس نے بندوں کے دل میں توحید پیدا فرمائی۔ تیسری مخلوق کی توحید خدا کے لیے، یعنی مخلوق کا جاننا کہ اللہ تعالی ایک ہے، لہذا بندہ جب حق کے ساتھ عارف ہوتا ہے تو وہ اس کی وحدانیت کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔ اثبات توحید، واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ وصل کو قبول کرتا ہے اور نہ فصل کو، نہ اس پر دوئی جائز ہے اور نہ اس کی وحدانیت عددی ہے، یعنی وحدانیت عددی بھی نہیں ہے کہ 1 2 3 والی، نہ، وہ بس واحد ہے۔ جو کسی عدد کے ثابت ہو جانے پر 2 ہو جائے اس کی وحدانیت عدد بن جائے گی، اور نہ وہ محدود ہے کہ اس کے لیے جہتوں اور سمتوں کا تحقق ہو سکے کہ وہ ادھر ہے، ادھر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط پایا جاتا ہے۔ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا لگتے ہیں اوپر اشارہ کرتے ہیں، اللہ، ادھر دور خدا کوئی، تو بھائی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حق تعالی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، اس کے لیے کوئی مکان، کوئی سمت، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لا مکان میں رہتا ہے۔ آپ حق تعالی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہیں او اللہ، گویا آپ نے از خود گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو محدود و مقید کر کے، اس کو ایک سمت میں ڈال کے کہ اس سمت میں ہے، یعنی یہاں نہیں ہے وہاں ہے، گویا آپ نے اس کو حد لگا دی کہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، اوپر نیچے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لہذا سمت کا اشارہ جو ہے وہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔
یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بس ادھر ہے، بس ادھر کا مطلب محدود، اور وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، چنانچہ ہر ایک سمت میں ہر ایک جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ محدود ہے کہ اس کے لیے جہات اور سمتوں کا تحقق ہو، اور نہ اس کے لیے مکان ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے مکان کے اسبات کی ضرورت لاحق ہو، اس لیے کہ اگر وہ مکان میں متمکن ہوتا تو مکان کے لیے مکان کی حاجت ہوتی ہے۔ دو باتیں آ گئی نا، کہ اگر وہ مکان میں ہوتا تو مکان کے لیے مکان کی حاجت ہونا لازم ہے، جبکہ وہ تو حاجت سے بے نیاز ہے۔ خود فرماتا ہے اللہ الصمد، اس کی تو کوئی حاجت ہے ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ چنانچہ جب حاجت نہیں تو پھر مکان کی حاجت کیسے ہوئی، اور جب مکان کی حاجت نہیں تو مکان کیسے ہوا؟ چنانچہ نہ مکان ہے، اور وہ دوسری بات، مکان میں کا مطلب ہے مکان بڑا، اور اس کے اندر پائی جانے والی چیز میں پائی جانے والی چیز چھوٹی۔ کوئی چیز اپنے سے بڑی چیز کے اندر ہی آ سکتی ہے، اپنے سے چھوٹی چیز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ حق تعالیٰ تو لامحدود ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر وہ مکان کے اندر کیسے آیا؟ مکان کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ مکان کیسا بھی ہو، مکان سے مراد 4 کمرے 4 دیواروں والا مکان نہیں، مکان سے مراد مقام بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مکان، کوئی بھی مقام اس کو نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اس مکان کے اندر محدود ہے۔ اسی طرح فعل، فاعل اور قدیم و حادث کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ نہ وہ عرضی ہے کہ وہ کسی جوہر کا محتاج ہو تاکہ اپنے محل میں باقی رہے، اور نہ وہ جوہر ہے کیونکہ جوہر اس کا وجود اپنی ذات کے سوا اور درست نہیں، اور نہ وہ طبعی ہے کہ وہ مبدائے حرکت و سکون ہو، اور نہ وہ روح ہے کہ کسی جسم کی محتاج ہو، نہ وہ جسمی ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی ہوں، اور وہ نہ چیزوں میں قوت و حال ہے کہ چیزوں کے ہم جنس ہو، نہ کوئی چیز اس کے ساتھ پیوستہ و پیوند ہے کہ وہ چیز اس کا جز بن جائے، کہ اس کی ذات و صفات ہر عیب و نقص سے پاک ہیں اور ہر آفت سے منزہ ہے، اور نہ وہ کسی کی مانند ہے کہ اپنے مانند کے ساتھ دو ہو جائے، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے کہ جس کی مثل اصل کی اقتضا کرے، اور نہ اس کی ذات و صفات پر تغیر لاحق جائز ہے کہ اس کا وجود اسے متغیر ہو، اور متغیر کے حکم میں تغیر کی مانند ہو۔ وہ ان صفات کمالیہ سے متصف ہے جن کا اثبات تمام اہل توحید مسلمان بحکم بصیرت کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں، اور وہ ان صفات سے پاک ہیں جن کو ملحدین اپنی خواہش سے متصف قرار دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حی، علیم، رؤوف، رحیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، متکلم، قیوم، باقی سب ہیں۔ اس کا علم اس کا حال نہیں ہے، اور اس کی قدرت اس میں سختی نہیں ہے، اس کی شنوائی و بصارت میں تجدد یعنی بار بار پیدائش نہیں ہے، اور اس کا کلام ایسا ہے جس میں نہ بغضیت ہے نہ تجدید۔ وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، اور تمام معلومات اس کے علم سے باہر نہیں ہیں، اور کسی موجود کو اس کے ارادہ سے فرار حاصل نہیں۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کی مشیت ہے۔ مخلوق کو اس میں کوئی بزرگی نہیں، کوئی اثر نہیں کہ اس کی چاہت کو روک سکیں اور اس کی چاہت کے برعکس کر سکیں۔
اس کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم برحق ہے، حق ہے۔ اس کے دوستوں کو بجز تسلیم کے کوئی چارہ نہیں، اس کا حکم حتمی اور قطعی ہے، اس کے دوستوں کو اس کی فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہر خیر و شر اس کا مقدر کیا ہوا ہے، اس کے سوا کسی سے امید و خوف رکھنا لائق نہیں، یعنی نہ تو اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید رکھنا جو جائز ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے کوئی خوف رکھنا۔ اللہ کے دوست جو ہیں ان کے لیے یہ کسی حالت میں بھی روا نہیں کہ وہ غیر اللہ سے امید رکھیں یا غیر اللہ سے کوئی خوف رکھیں۔ اس کے سوا کوئی نفع و نقصان کے پیدا کرنے والا نہیں، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، ہر ایک کو اسی سے وصل اور اسی تک رسائی چاہیے۔ اہل جنت کے لیے اس کا دیدار جائز ہے، وہ تشبیہ اور جہد سے بھی پاک ہے، اس کی ہستی پر مقابلہ و مواجہ کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں اس کے دوستوں کے لیے مشاہدہ جائز ہے، انکار کرنا شرط نہیں۔ جو خدا کو اس طرح جانتا ہے اہل قطعیت سے نہیں، جو اس کے خلاف جانے اس کے لیے دیانت نہیں۔ اصل معنی میں اصولی اور وصولی بکثرت اقوال ہیں۔ توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے، اور یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا، یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اہل سنت و جماعت تحقیق کے ساتھ وحدانیت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی لطیف صنعتوں، عجیب و بدیع فعلوں اور بکثرت لطائف کو دیکھا ہے اور اس پر غور و فکر کیا ہے۔ ان کا از خود ہونا محال جانا، انہوں نے ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتوں کو موجود پایا، لامحالہ کوئی فاعل ایسا چاہیے جو ان کو عدم سے وجود میں لائے۔ مطلب یہ کہ خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس جہان، زمین و آسمان، چاند و سورج، خشکی و تری، پہاڑ و صحرا کو وجود بخشا، اور اسی نے ان سب کو حرکت و سکون، علم و نطق اور موت و حیات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ لہذا ان کے لیے کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا لازمی ہے، اور یہ سب 2 یا 3 بنانے والوں سے مستغنا ہے۔ وہی ایک بنانے والا، کامل، حی، قیوم، قائم، قادر، مختار، اور ہر ایک شیخ سے، ہر ایک شریک سے، ہر ایک چیز سے بے نیاز۔ جو کوئی فعل ایک فاعل سے مکمل نہ ہو تو مزید فاعلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایسا فعل ہی نہیں جو ناممکن ہو۔ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، لامحالہ بلا شک و شبہ اور علم الیقین سے جاننا چاہیے کہ ایک ہی صانع اور فاعل ہے۔ اس مسئلہ میں سنویوں نے نور و ظلمت کے اثبات میں ہم سے اختلاف کیا، مجوسیوں نے یزدان اور ہرمن کے اثبات میں اختلاف کیا، نیچریوں نے طب و قوت کے اثبات سے اختلاف کیا، نجومیوں نے 7 ستاروں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا، اور فرقہ معتزلہ نے تو بے شمار خالقوں اور صانعوں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا۔ ان سب کے رد کے لیے مختصر مگر جامع و مکمل دلیل بیان کر دی گئی ہے۔